بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، عام طور پر لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا، اور اسی لیے لوگ 12 ربیع الاول کو یوم الوفات بھی مناتے ہیں اور یوم الولادت بھی مناتے ہیں۔ حضرت کی ولادت کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے کہ آیا آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، دو قول ہیں۔ بعضوں نے 9 بھی لکھے ہیں اور بعضوں نے 12 بھی لکھے ہیں، لیکن وفات کے باب میں یقیناً 12 ربیع الاول نہیں بنتی۔ میں آپ کو ایک تاریخ کے حساب سے گنوا دوں۔ اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب روانہ ہوئے ہیں تو وہ پیر کا دن تھا۔ آپ یکم تاریخ یا اس سے پہلے سے بیمار چل رہے تھے، اور آپ کی بیماری بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ جمعرات کو آپ کی بیماری میں اضافہ ہو گیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے اللہ کے حبیب نے فرمایا، مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ میری جگہ پر نماز پڑھائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بنے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے درخواست فرمائی کہ اللہ کے حبیب میرے ابا رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے اور آپ کی یاد آ جائے گی، رو پڑیں گے اور میرے ابا نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ عمر کو فرمائیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ ادھر حضرت حفصہ کی رائے بھی یہی تھی کہ حضرت عمر یعنی ان کے ابا نماز پڑھائیں، لیکن نبی علیہ السلام بار بار یہ فرماتے رہے، مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہی نماز پڑھائیں۔ بالآخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعرات کی عشاء پڑھائی، جمعہ کو 5 نمازیں پڑھائی، سنیچر کے دن کی ساری نمازیں پڑھائی، اتوار کی ساری نمازیں پڑھائی، اور پیر کے دن فجر بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ یہ 17 نمازیں ہوئی، جمعرات کی عشاء، جمعہ، سنیچر، اتوار، یہ 15 نماز، اور ادھر پیر کی 1 نماز، کل ملا کر 17 نمازیں ہوئی۔ لیکن ہمارے اکابر کی رائے یہ ہے کہ ان 17 نمازوں میں بیچ میں 2 نمازوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ثابت ہے۔ ایک نماز میں اللہ کے حبیب تشریف لائے، ادھر علی ہے، ادھر عباس ہے، دونوں کے کندھوں پر سہارا دیا، حضرت پاؤں گھسٹ رہے ہیں، آپ سے چلا نہیں جا رہا ہے، اور اسی عالم میں مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے 1 نماز پڑھائی۔ یہ ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، اس کے علاوہ اور بھی 1 نماز میں آنا ثابت ہے۔ تو اکثر نمازیں صدیق نے پڑھائی، لیکن بیچ میں 1 یا 2 نمازوں میں آنا ثابت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ پیر کے دن فجر کی نماز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے۔ اللہ کے حبیب اتنے بیمار تھے کہ آپ مسجد میں نہیں جا سکتے تھے، حضرت نے اپنے حجرہ شریفہ میں نماز پڑھ لی، اپنے مکان میں نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے کمرے کا پردہ تھوڑا سا ہٹایا اور یوں جھانکا اپنے صحابہ کو جو نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھا اور اللہ کے حبیب مسکرائے
صحابہ کی جو صفیں یوں بنتی ہوئی چلی آئی تھی، انہوں نے جب تنکیوں سے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، روایتوں میں آتا ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ کئی نمازوں سے حضرت تشریف نہیں لائے تھے، اس لیے ہماری بے چینی تھی کہ حضرت مصلی پر تشریف لے آئے۔ جب حضرت کو پردہ ہٹا کر ہم نے دیکھا تو ہمارا جی خوش ہو گیا کہ شاید اللہ کے نبی تشریف لا رہے، اور خطرہ تھا کہ خوشی کی وجہ سے ہم نماز نہ توڑ دیتے، لیکن اللہ کے حبیب مسکرائے اور پردہ ڈال دیا۔ آپ کا مسکرانا کس بنیاد پر تھا؟ محدثین اس پر بحث فرماتے ہیں۔ جمہور محدثین نے تو اس پر یوں لکھا ہے کہ آقا کو مسکراہٹ اس پر آئی، جب اپنے صحابہ کو دیکھا تو دل میں یہ بات آئی، اے اللہ، جب میں آیا تھا تو اکیلا تھا، اس کام کو لے کر اکیلا چلا تھا، لیکن آج میری جماعت تیار ہو چکی ہے۔ آپ نے صحابہ کو دیکھا تو اس پر خوشی ہوئی۔ ہر انسان کو اپنا لہلہاتا باغ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اللہ کے نبی کو اس پر خوشی ہوئی۔ ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ سارے محدثین کا جواب میرے سر پر، میں منع نہیں کرتا ہوں اس جواب سے کہ حضرت نے اسی بنیاد پر مسکراہٹ آئی، لیکن ایک جواب میرے دل میں بھی آتا ہے۔ حضرت نے وہ جواب دیا اور فرمایا نبی کو مسکراہٹ اس لیے آئی کہ اپنے مصلی پر جب ابو بکر کو دیکھا تو دل میں خوشی ہوئی، اے اللہ، اب اگر تو نے مجھ کو اٹھا بھی لیا تو کوئی حرج نہیں، میرا لادلہ صدیق میری امت کو سنبھال لے گا۔ اللہ کے حبیب کو صدیق اکبر کے مصلی پر کھڑے رہنے پر یہ خوشی ہوئی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ صدیق اکبر نے اس امت کو سنبھالا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے، کیسے حالات تھے۔ کچھ صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ منا امیر ومنکم امیر، مہاجرین کہہ رہے تھے ایک امیر ادھر ہوگا، انصار کہہ رہے تھے ایک امیر ادھر ہوگا، دوسری طرف کچھ لوگ اپنے باپ دادا کے مذہب کی طرف جا رہے تھے، کچھ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے، کتنے مسائل کھڑے ہو گئے۔ ادھر اللہ کے حبیب نے اپنی حیاتی میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لشکر اور ایک جماعت تیار کی تھی، لیکن حضرت بیمار ہو گئے، اس جماعت کو روک دیا گیا۔ تو اب جب وہ جماعت رک چکی، اللہ کے حبیب دنیا سے تشریف لے گئے، اس جماعت کو اب روانہ کرنا ہے۔ سارے لوگ صدیق کو مشورہ دے رہے ہیں نہ بھیجیں اس جماعت کو، اس لشکر کو نہ بھیجیں، مدینے میں بہت ضرورت ہے، یہاں کے حالات کیسے ہو چکے ہیں، آپ اس جماعت کو کہاں بھیجیں گے؟ صدیق نے جھنڈا اسامہ کے ہاتھ میں دیا، فرمایا نبی جس کو امام بنا کر گیا ہے، امام وہی رہے گا اس جماعت کا، اس لشکر کا۔ اور اس کے بعد فرمایا ابو بکر کے ٹکڑے ہو جائیں اور ازواج مطہرات اور نبی کی بیویوں کو کتے اور چیتے کھا جائیں، اور ابو بکر کی فیملی تتر بتر ہو جائیں، یہ سب کچھ منظور ہے، لیکن میرے آقا کا باندھا ہوا جھنڈا یہ ابو بکر نہیں روک سکتا ہے۔ یہ جماعت اپنی جگہ جا کر رہے گی، وہ جماعت نبی نے روانہ فرمائے، ابو بکر نے روانہ فرمائے، ادھر مکے کے حالات کو، مدینے کے حالات کو سنبھالا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کن حالات میں صدیق اکبر نے کام کیا ہوگا۔ 2 سال 2 مہینے کی کل مدت کے اندر امت کو ہموار کر دیا، امت کو بنا دیا، اور بنی بنائی امت عمر کے ہاتھ میں دی، اور فرمایا عمر اس امت پر دھبا نہ آنے پائے۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے صدیق کی محنت نہ ہوتی تو عمر خلافت نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کے حبیب نے جب اپنے مصلی پر جب ابو بکر کو دیکھا تو خوشی ہوئی اس بات پر کہ میرا لادلہ صدیق یہ میری امت کو سنبھال لے گا۔ بہرحال یہ پیر کا دن ہے، فجر کی نماز صدیق اکبر نے پڑھائی اور حجرہ شریفہ میں تشریف لائے۔ میں یہ پوری روایت بخاری شریف کی نقل کر رہا ہوں، آپ ان علماء سے جو بخاری شریف کے پڑھنے پڑھانے والے، آپ ان سے وہ پوری روایت معلوم کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہی تباہی روایتوں کے پیچھے نہ پڑو،
غلط سلط روایتوں کے پیچھے نہ پڑو، من گھڑت روایتوں کے پیچھے نہ پڑو، موضوع روایتوں کے پیچھے نہ پڑو۔ میرا نبی یہ کہہ کر گیا ہے، مسلم اور بخاری کی صحیح روایت، جو موضوع روایت، جو من گھڑت روایت اور من گھڑت کہانیوں کے پیچھے جائے گا اور اس کو نبی کی طرف منسوب کرے گا کہ یہ نبی نے فرمایا ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میں دنیا میں اسے بشارت سنا رہا ہوں کہ اس نے اپنا گھر جہنم میں بنا لیا۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس نے جھوٹی روایتیں، آج امت میں جھوٹی روایتیں چل پڑی، آج امت میں من گھڑت روایتیں چل پڑی۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ بتائیے، یہ 12 ربیع الاول بار بار آتی رہی، دور صحابہ میں آئی، ابو بکر میں آئی، عمر کے زمانے میں آئی، عثمان کے زمانے میں آئی، علی کے زمانے میں آئی۔ ہم جس طرح میلاد النبی منا رہے ہیں، کیا میرے ابو بکر نے منایا تھا؟ کیا عمر نے منایا تھا؟ کیا عثمان نے منایا تھا؟ کیا علی نے منایا تھا؟ اگر اس طرح پر منانا جائز ہوتا تو یہ صحابہ تو نبی کو دیکھے ہوئے تھے، زیادہ غم تو ان صحابہ کرام کو تھا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نبی کو رخصت کیا تھا جس دن اللہ کے نبی کو قبر میں اتارا۔ بخاری شریف کی صحیح روایت، دفن کر کے آئے حضرت انس کو بیٹی فاطمہ پوچھ رہی ہے، بخاری شریف کی روایت، بیٹی فاطمہ پوچھ رہی ہے ارے انس تم نے اپنے نبی کے قبر پر مٹی ڈال دی، تم نے اپنے نبی کے قبر پر مٹی ڈال دی، تمہارے ہاتھوں میں ہچکچاہٹ نہیں آئی اپنے نبی کے قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے؟ انس نے فرمایا ہمارے ہاتھوں میں بھی ہچکچاہٹ تھی اپنے نبی کی قبر پر مٹی ڈالنے سے، لیکن ہم نے وہی کیا جو میرا نبی کہہ کر گیا، ہم نے وہی کیا جو، وہی کرو میرے بھائیوں جو میرا نبی کہہ کر گیا ہے۔ خرافات میں نہ جاؤ، خرافات میں نہ جاؤ، غلط راستوں پر نہ جاؤ۔ زیادہ حقدار وہ تھے میلاد النبی کو اس طرح منانے کے، وہ اس طرح مناتے جیسے ہم بنا رہے ہیں۔ صدمہ تو ان کو تھا، غم تو ان کو تھا، اپنے نبی کو اپنے سامنے دفن کر دیا۔ حضرت عمر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہا، جس نے یوں کہا محمد کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، محمد مرا نہیں ہے، وہ زندہ نبی ہے، اللہ کو ملنے کے لیے گئے ہیں، ابھی تو قیامت تک دین کو پھیلانا ہے، میرے نبی کیسے مر سکتے ہیں؟ غموں کا پہاڑ تو ان پر ٹوٹا تھا، غموں کا پہاڑ تو ان پر ٹوٹا تھا، مصیبتوں کا پہاڑ تو ان پر ٹوٹا تھا۔ اگر وہ غم مناتے اس طرح پر جیسے ہم غم منا رہے ہیں تو وہ زیادہ حقدار تھے، انہوں نے اس طرح غم نہیں منایا۔ انہوں نے غم کیسے منایا؟ ان کا غم یہ تھا کہ اپنے نبی کو یاد کیا اور نبی کو یاد کر کے نبی کی باتوں کو یاد کیا اور نبی کی باتوں کو زندگی میں اتارا، امت میں پھیلایا، دعوت کے جھنڈے کو لے کر چلے، تبلیغ کے جھنڈے کو لے کر چلے، نبی کے مشن کو لے کر چلے، نبی کے کام کو لے کر چلے۔ وہ سعد ابن ابی وقاص، وہ سعد ابن ابی وقاص جو نبی کا چہیتا صحابی، جو مہاجر صحابی، جو عشرہ مبشرہ میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے فرمایا اللہ کے نبی نے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو میرے نبی نے فرمایا میں اس زمین پر ان کی جنت کی بشارتیں سنا رہا ہوں۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن سے متعلق نبی نے فرمایا میں ان کے مکان کو جنت میں دیکھ کر آیا ہوں، میں ان کے مکان کو جنت میں دیکھ کر آیا ہوں۔ اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان تھے، یہی سچے مومن تھے، یہی جنت کے لائق تھے، یہی جنت کے حقدار تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام کی جماعت۔ کون؟ سعد ابن ابی وقاص، بخاری شریف میں ہے سعد ابن ابی وقاص مستجاب الدعوات صحابی، مستجاب الدعوات، کوفہ کا گورنر ہے اور حضرت عمر کا دور چل رہا ہے، اور کسی نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کے خلاف حضرت عمر کو یوں لکھا کہ سعد ابن ابی وقاص یہ برابر انصاف نہیں کرتے، اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتے، یہ شکایت لکھی سعد ابن ابی وقاص کے خلاف۔ حضرت عمر کا معمول تھا جب کسی کے خلاف شکایت آتی تھی تو ہماری طرح ان کو ڈھیل نہیں دیتے تھے، حضرت عمر کا معمول تھا، یہ فراست تھی عمر کی فراست تھی، فوراً معزول کر دیتے تھے۔ کیوں معزول کرتے تھے؟ علماء نے لکھا ہے اگر اس کو منصب پر باقی رکھ کر تحقیق کرو گے تو 2 خرابیاں پیدا ہوگی۔ ایک خرابی تو یہ پیدا ہوگی کہ
کہ وہ صدر جو ہے وہاں کا، وہ گورنر جو ہے وہ امت میں دو پارٹی کر دے گا، کچھ لوگ اپنے بنا لے گا، کچھ ادھر کے بنا لے گا. اس لیے حضرت عمر فوراً ان کو معزول کر دیتے تھے. اور دوسری خرابی یہ پیدا ہوگی کہ ان کے مقام پر رہتے ہوئے اگر مسئلے کی تحقیق کی جائے گی تو کوئی ان کے خلاف بولنے والا نہیں ہوگا. اس لیے پہلے معزول کرو تو سچی باتیں سامنے آ جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو کوفہ کے گورنر دے فوراً معزول کیا، مدینے بلایا، اور مدینے بلانے کے بعد فرمایا سعد تمہارے متعلق شکایت ہے کہ تم اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتے ہو. سعد نے فرمایا انا اصلی بہم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے میرے نبی کو جیسے دیکھا میں ویسے ہی نماز پڑھاتا ہوں، جیسے میں نے میرے نبی کے پیچھے پڑھی تھی میں ویسے ہی نماز پڑھا رہا ہوں، اس کے خلاف میں نماز نہیں پڑھا رہا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا مجھے یہی یقین تھا کہ تم اسی طرح نماز پڑھاتے ہوں گے جیسے نبی کو تم نے دیکھا ہے، لیکن ایک شکایت آئی تھی، اس شکایت کی بنیاد پر میں نے تمہیں معزول کیا. اب ان کے ساتھ 3 آدمی بھیجے اور فرمایا سعد تم 3 آدمی مدینے کے ساتھ لے کر جاؤ، کوفہ کی تمام مسجدوں میں اعلان کرو، ہر نماز کے بعد یہ 3 آدمی اعلان کریں گے اور یوں کہیں گے سعد کے خلاف شکایت ہو تو بتاؤ. حضرت عمر نے 3 آدمی کو بھیجا سعد کے ساتھ. اب کوفہ کی تمام مسجد میں یہ لوگ گھوم رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں بھائی سعد کے خلاف، تمہارے گورنر کے خلاف کوئی شکایت ہو تو بتاؤ. کسی نے کوئی شکایت نہیں کی، سب نے یہ کہا عمر بڑے اچھے آدمی، سعد بہت اچھے آدمی، بہت اچھے ہمارے گورنر، بہت اچھے انصاف کرنے والے. ایک مسجد میں پہنچے، اس مسجد کا نام تھا بنو عمرو بن عبس. اس مسجد میں پہنچے تو اس مسجد میں یوں کہا کہ بھئی تم کو اگر اپنے گورنر سے کوئی شکایت ہو تو بتاؤ. ایک آدمی کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر یوں کہا کہ جب تم مجھ کو قسم دے رہے ہو تو میں سعد کی 3 شکایتیں کر رہا ہوں. پہلی شکایت یہ غزوے میں نہیں جاتے، یہ دعوت کے کام میں نہیں جاتے. دوسری شکایت یہ برابر مال تقسیم نہیں کرتے. تیسری شکایت یہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے. یہ 3 شکایتیں. حضرت سعد بن ابی وقاص وہی کھڑے ہوئے، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے اللہ یہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں غزوے میں نہیں جاتا، اس کا مطلب مجھے حیات اور زندگی پیاری ہے. اے اللہ مجھے زندگی پیاری نہیں، اے اللہ اسی کو زندگی عطا کر اور اتنی لمبی زندگی دے کہ یہ فتنے میں مبتلا ہو جائے. دوسری بددعا کی اے اللہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے مال برابر تقسیم نہیں کرتا ہوں تو مجھے مال کی محبت ہے. اے اللہ مجھے مال کی محبت نہیں. اگر یہ جھوٹا ہے تو اے اللہ تو اسی کے دل میں مال کی محبت ڈال دے. تیسرا اس نے میرے متعلق یوں شکایت کی کہ میں اچھی طرح انصاف نہیں کرتا، مطلب میں فتنے کرتا ہوں. اے اللہ میں تو فتنے نہیں کرتا. اگر یہ جھوٹا ہے تو اے اللہ اسی کو تو فتنے میں مبتلا کر. 3 بددعائیں سعد بن بخاری شریف کی پوری روایت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. 3 بددعائیں فرمائی سعد بن ابی وقاص نے. کتنی عمر ہوئی اس کی؟ اتنی لمبی عمر ہوئی کہ آنکھوں کی پلکیں یہاں تک آ گئی. اتنی لمبی عمریں ہوئی. وہ یوں اٹھا کر چلتا تھا اور راستے میں پیسوں کی بھیک مانگا کرتا تھا. یہ مال کا فتنہ اور لمبی عمر بھی ہو گئی، سعد کی دعا قبول ہو گئی. اور تیسرا فرمایا بھیک مانگتے مانگتے اتنی لمبی عمر میں بھی جوان لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور لوگ اس کو مارتے تھے. لوگوں نے کہا ارے برے، ایک تو غریب، ایک برا پا، اور اس عمر میں بھی تو یہ لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے، یہ کیا فتنہ ہے تیرا؟ تو وہ کہتا تھا سعد کی بددعا نے مجھے ہلاک کر دیا، سعد کی بددعا نے مجھے ہلاک کر دیا. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ اس روایت پر جب پہنچتے ہیں تو خاص نصیحت فرماتے تھے. فرمایا بچوں اللہ والوں کی بددعا سے بچو، اہل اللہ کی بددعا سے بچو. حضرت شیخ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کا. کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا تو مولانا یحییٰ صاحب نے حضرت شیخ کے والد صاحب نے یوں کہلوایا کہ میرے زکریا کو کہہ دینا اللہ والوں کی بددعاؤں سے بچا کرے، اس لیے کہ ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. اب حضرت شیخ کو جب یہ بات پہنچی تو شیخ پریشان ہے کہ الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے تو کیا مطلب؟ غلط بددعائیں بھی لگ جاتی ہے.
حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور یہ خواب بیان کیا اور فرمایا میرے والد صاحب نے یوں کہلوایا کہ ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، حضرت اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بڑا پیارا مطلب بیان فرمایا اللہ والوں کی بد دعا سے بچو، وہ بد دعا نہیں بھی کرتے ہیں، ان کا دل بھی بد دعا نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اللہ اپنے اللہ والوں کے ستانے والے کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ ہے مطلب اس روایت کا۔ یہ سعد ابن ابی وقاص مستجاب الدعوات شخصیت، یہ سعد ابن ابی وقاص جس سے متعلق یوں کہا گیا کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے، یہ جنت میں جائے گا، ان کا مکان اللہ کے حبیب جنت میں دیکھ کر آئے۔ یہ سعد صرف نبی کی بشارتوں پر بیٹھے نہیں رہے کہ مجھے تو جنتی ہونے کی بشارت مل گئی ہے، اب میں نماز نہ پڑھوں تو چلے گا، اب میں روزہ نہ رکھوں تو چلے گا، اب میں کچھ نہ کروں تو چلے گا۔ ارے وہ سعد اس دین کی خدمت کو لے کر اٹھا، نبی کے کام کو لے کر اٹھا، نبی کے کام کو لے کر اٹھا اور اٹھ کر کے دنیا میں چلا اور دعوت کے جھنڈے کو لے کر دنیا میں چلا اور چائنا میں آ کر کے وہ سو گیا۔ چائنا میں آ کر سعد بن ابی وقاص کی قبر کہاں ہے؟ چائنا میں آپ کو ملے گی، چائنا میں وہ سویا ہوا ہے سعد بن ابی وقاص۔ اس کی قبر پر جا کر پوچھو، ارے سعد تجھے تو جنت کی بشارت مل چکی تھی، تو عشرہ مبشرہ میں سے تھا، تیرا تو اتنا اونچا مقام تھا، تو مستجاب الدعوات تھا، تجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ بیوی کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، مکان کو چھوڑ کر تو کیوں چائنا میں آ کر سو گیا؟ سعد جواب دے گا، یہ کہے گا میرے نزدیک میرے نبی کا دین مجھے محبوب تھا۔ میرے بھائیوں، قرآن یہ کہہ رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء۔ ارے ایک دن ناچنے اور کود لینے سے، ایک دن میلاد النبی کے نام پر جوش مان لینے سے اللہ جنت دے دے گا۔ فرمایا اگر اس پر جنت ملتی تو صحابہ کو مل جاتی۔ قرآن کہہ رہا ہے جنت اس طرح نہیں ملتی۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ ارے ہم کیا ہے، صحابہ کو کہہ رہا ہے، صحابہ کو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ کب آیت اتری؟ اس کا شان نزول بھی تو دیکھو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ آگ پر سلائے گئے، آگ ہے، پیچھے آگ ہے، آگ پر سلائے گئے اور اس کے بعد حضرت خباب کو ہوش آیا۔ اللہ کے نبی کے پاس میں انشاءاللہ رات کی مجلس میں اس موضوع کو اور کھولوں گا کہ یہ جو ہے اللہ کے حبیب کی اور صحابہ کی کیا قربانیاں تھی۔ خباب آگ پر سلائے گئے، جب ہوش آیا تو نبی کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے نبی مطاف کعبہ میں، مکی زندگی میں مطاف کعبہ میں یوں بیٹھے ہوئے ہیں چادر اوڑھ کر، غمگین۔ اللہ کے نبی جب غمگین ہوتے تھے نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دو پاؤں کھڑے کر لیتے تھے اور دو پاؤں کھڑے کر کے یوں بیٹھ جاتے تھے، اور یہاں جو ہے ایک رگ تھی تو وہ پھولتی رہتی تھی اور نبی علیہ السلام کا چہرہ پزمردہ ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کی یہ غم کی شکل تھی۔ جب یہ شکل ہوتی تھی تو لوگ جان جاتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہے۔ اس طرح پر بیٹھے ہوئے تھے۔ خباب آئے اور فرمایا یا رسول اللہ دیکھو نا میرے پستک کے پیچھے تو دیکھو۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھ گئے اور فرمایا خباب اتنی سی بات پر تم شکایت لے کر کے آئے، اتنی سی بات پر تم شکایت لے کر آئے، تم سے پہلے نبیوں کو زندہ کھڑے رکھ کے دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہے، نبی ہے۔ آج ہم جب جماعت میں نکلتے ہیں نا، آج جب تھوڑا سا کام لے کر نکلتے ہیں اور کوئی گالی دے دیتا ہے، کہتے ہیں مجھے گالی دی۔ ارے گالی کیا، اگر قتل بھی ہو جائے تو دین کا کوئی مسئلہ ہم سے ادا نہ ہو سکا۔ زکریا علیہ السلام کو ان کی قوم لائی اور لانے کے بعد یوں کھڑے کیے، کوئی جو ہے بے ہوش کرنے کا انجیکشن نہیں مارا تھا۔ زکریا بالکل زندہ ہے، آڑا سر پہ رکھا اور دو ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر، نبی ہے، نبی ہے، دو ٹکڑے کر دیے۔ کیا گزر رہی ہوگی حضرت زکریا علیہ السلام پر، لیکن لکھا ہے روایتوں میں حضرت زکریا کی زبان سے آہ بھی نہ نکلی۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں؟ ہم نے کون سا کام کیا؟ ارے ہمارے لیے تو مسجدوں میں سردی میں گرم پانی، گرمی میں ٹھنڈا پانی، ہمارے لیے تو مسجدوں میں اے سی لگی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود ہمیں 4 رکعت پڑھتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے۔ ہم نے کیا کام کیا اللہ کا؟ ہم نے کون سا احسان کیا اس رب پر؟ ہمارے سروں پر پنکھے چل رہے ہیں، ہمارے لیے فرش بچھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے شاندار مسجد ہے، ہمارے لیے ساری چیزیں مہیا ہے، وقت
وقت پر اللہ کھانا کھلا رہا ہے، وقت پر اللہ پانی پلا رہا ہے، وقت پر اللہ ہمیں روٹی کھلا رہا ہے، وقت پر سکون کی نیند دے رہا ہے۔ ارے دیکھو تو صحیح، وہ رب جو یوں قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے کچھ بندے پہلے گزرے جنہوں نے میری نہ مانی تو میں نے کیا کیا، ان پر 9 عذاب اتارے، 9 عذاب۔ ان میں سے ایک عذاب اتارا وَالضَّفَادِعَ دیا، فرمایا میں نے میدک کا عذاب اتارا۔ میدک کھانے بیٹھے تو اندر میدک، اور بستر پر جائیں تو وہاں میدک، اور جہاں جائیں میدک ہی میدک ان کو نظر آتے تھے۔ اور ایک خون کا عذاب اتارا، خون والدم، دم کا عذاب، جہاں دیکھو خون ہی خون، دسترخوان پر دیکھو تو خون، کھانے میں دیکھو تو خون، بستر پر دیکھو تو خون۔ ایک اور عذاب اتارا، والقمل، قمل کس کو کہتے ہیں؟ چینچری کو، ہماری زبان میں اس کو چانچرے بولتے ہیں۔ چانچرے کا عذاب اتارا۔ کیسا عذاب اتارا؟ کپڑے چانچروں سے بھرے ہوئے، بستر چینچری سے بھرا ہوا، جہاں جاتے ہیں بس چینچری، سکون ختم کر دیا تھا۔ جو رب ان کے اوپر میدک کا عذاب اتار سکتا ہے، جو رب چینچری کا عذاب اتار سکتا ہے، وہ رب عشاء کی نماز چھوڑنے والے کے بستر پر بچھو اور سانپ کو بھی اتار سکتا ہے، لیکن نہیں اتارا اس نے، نہیں اتارا۔ ارے بچھو تو کیا اتارتا، سکون کی نیند دے دی ہم کو، اطمینان سے صلا دیا، میرے بندے انت تنسانی ولیکن ما انساکا، حدیث قدسی اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تو مجھے بھول گیا لیکن میں تجھے نہیں بھولوں گا، تو مجھے بھول گیا میں تجھے نہیں بھولوں گا، تو رات میں کروٹیں بھی بدلے گا میرا فرشتہ تیری حفاظت کرے گا، تو عشاء کی نماز پڑھ کے چھوڑ گیا لیکن میرے فرشتے تیری حفاظت میں لگیں گے، تیرے دائیں میرے فرشتے، تیرے بائیں میرے فرشتے، تیری رات کی حفاظت میں میرے فرشتے، تو مجھے بھول گیا ہے میں تجھے نہیں بھولوں گا۔ ارے تو گناہ کر کے آیا لیکن میں رات میں تیرا فجیتا نہیں کروں گا، میں تجھے ذلیل نہیں کروں گا، میں تجھے بے عزت نہیں کروں گا۔ میں چاہتا میرا فرشتہ تیرے دروازے پر لکھ دیتا اس بات کو، لیکن نہیں لکھوا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ رب اس نے ایک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی اور اللہ کے حبیب کے حجرہ شریفہ میں تشریف لائے، فرمایا اللہ کے رسول آج آپ کا چہرہ بڑا اچھا معلوم ہو رہا ہے، آج آپ کا چہرہ بڑا اچھا معلوم ہو رہا ہے، آج ایسا لگتا ہے کہ آپ کو صحت ہو چکی ہے، آپ صحت کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت مسکرائے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں ذرا مقام سنہ جو مدینے سے باہر ایک جگہ تھی، صدیق نے فرمایا بہت دنوں سے میں نہیں گیا ہوں، آپ کی اجازت ہو تو میں ذرا مقام سنہ پر میرا ایک کام ہے اس کام کو پورا کر کے آ جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اچھی بات ہے جائیے۔ حضرت صدیق اکبر وہاں پہنچے ہی تھے، چاشت کا قریباً وقت ہو رہا تھا اور اطلاع پہنچی کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صدیق اکبر دورے آئے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا کی موت پر کیا کہہ رہی ہے؟ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ میرے ابا کی موت پر، صحابہ پر اور ہم لوگوں پر وہ غم ٹوٹے ہیں کہ اگر یہ غم رات دن کے اجالے پر ٹوٹتے تو دن کا اجالا اندھیرے میں بدل جاتا۔ ہاں وہ اس طرح کی میلاد مناتے، حق تو ان کو تھا لیکن انہوں نے اس طرح کی میلاد نہیں منائی جو آج ہم منا رہے ہیں۔ ان میلاد منانے والوں سے پوچھو، میں نے کل رات بھی کہا تھا، ان میلاد منانے والوں سے پوچھو کہ تم نے اللہ سے توبہ بھی کی، ان سے پوچھو تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے تم نے معافی بھی مانگی، ان سے پوچھو کہ تم زنا میں مبتلا تھے تم نے توبہ بھی کی، تم شراب میں مبتلا تھے تم نے توبہ بھی کی، تم سود کھا رہے ہو تم نے توبہ بھی کی۔ پوچھو ان لوگوں سے جو اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جو اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کیا میرا نبی اس طرح میلاد منانے کو کہہ گیا کہ گناہ کرتے رہو اور اس کے نام پر روٹیاں کھاتے رہو؟ کیا میرا نبی اس طرح میں کہہ گیا؟ نہ میرے بھائیوں، نہ، یہ اس طرح میلاد نہیں۔ میلاد تو یہ ہے کہ میرے رگ و ریشے میں محمد الرسول اللہ اتر جائے۔ آج حال کیا ہو گیا امت کا؟ مسجد کے دروازے پر بھیک مانگنے والا مسلمان کھڑا ہے، پانچوں نمازوں کے وقت پر یہاں نماز ہو رہی ہے، وہ بھیک مانگنے کے لیے دروازے پر کھڑا ہے، پانچوں نمازوں میں بھیک مانگ رہا ہے لیکن اس کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیا اسی کا نام میلاد کہا جائے گا؟ کیا
اسی کو میلاد کہا جائے گا؟ آج ہمارے چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑا نماز کا تارک بنا ہوا ہے، سود کھا رہا ہے، زناؤں میں مبتلا ہے، شراب پی رہے ہیں، ماں باپ کو ستا رہے ہیں، اپنے بڑوں کی تعظیم نہیں کر رہے ہیں، چھوٹوں پر شفقت نہیں کر رہے ہیں، امت کی محبت کو ختم کر چکے ہیں، میراث نہیں ادا کر رہے ہیں، کیا اسی کا نام میلاد ہوگا؟ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح روح عطا فرمائے۔ شرکت کرنا بھی گناہ ہے، اس طرح پر میلاد کے منانے والوں کے ساتھ شرکت کرنا بھی گناہ ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے، صدیق کو پتا چلا، دورے آنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں تھی، بیٹی ہی تھی، پردے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آگے اندر اللہ کے حبیب پر ایک یمنی سفید چادر اڑائی تھی، صدیق آنے کے بعد چہرے سے چادر کو ہٹایا اور یہاں بوسہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میت کو یہاں پر بوسہ دینا سنت ہے، بشرطے کہ وہ غیر محرم عورت نہ ہو، وہ اپنا شیخ ہو، وہ اپنا باپ ہو، وہ اپنی بہن ہو، وہ اپنی ماں ہو، وہ اپنی پھوپھی ہو، تو پیشانی پر میت کو بوسہ دے سکتے ہیں۔ یہاں بوسہ دیا اور فرمایا لا یجمع اللہ علیکم موتتین، اللہ آپ پر دو موت جمع نہیں کرے گا۔ دو موت کیسی؟ فرمایا اللہ کے حبیب آپ بھی مر جاوے اور آپ کی شریعت بھی ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی شریعت قیامت تک زندہ رہے گی۔ اور اس کے بعد جو کوئی کفن دفن کے مسئلے سارے، اس وقت موقع نہیں ہے کہ کفن دفن کے کیا کیا مسئلے ہوئے اور کیسے حضرت کی تدفین وجود میں آئی، وہ انشاءاللہ موقع رہا تو میں دوسری مجلس میں عرض کروں گا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن دنیا سے رخصت ہوئے، یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، پیر کے دن حضرت دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھو، دوسری بات ذہن میں رکھو، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے جب تشریف لے گئے تھے، زندگی کا ایک آخری حج ادا فرمایا، آخری حج، اور وہ حج فرض ہے، وہ ایک ہی حج ہے جو حج فرض ہے، جس کے ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ سارے محدثین نے، حتیٰ کہ بخاری اور مسلم نے روایت نقل فرمائی، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، مصنف ابن ابی شیبہ، تمام لوگوں نے روایت نقل فرمائی کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے جب تشریف لے گئے، سنجری 10 تھا، سنجری 10، اور سنجری 10 میں آپ کا یوم العرفہ، عرفہ کا دن جو پڑا تھا وہ 90 تاریخ تھی، وہ 90 تاریخ، اور 90 تاریخ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن۔ اللہ کے حبیب کا یوم العرفہ کب پڑا ہے؟ جمعہ کا دن تھا۔ یہ سارے محدثین لکھ رہے ہیں کہ آپ کا 90 تاریخ یوم العرفہ وہ جمعہ کا دن تھا۔ اب یہاں سے گھر پہ جا کر شمار کرنا شروع کرنا، 90 تاریخ یوم العرفہ یہ جمعہ کا دن تھا، اب شروع کرنا ملاتے 10ویں تاریخ کو سنیچر، اور 11ویں تاریخ کو اتوار، اور 12ویں تاریخ کو پیر، اس طرح گنتے ہوئے چلنا۔ اس کے بعد یعنی پورے ذی الحجہ کو 30 مان لو، اور محرم کو بھی 30 مان لو، اور سفر کو بھی 30 مان لو، یا تینوں کو 29 مان لو، یا بعض کو 30 مانو اور بعض کو 29 مانو۔ یہ 3 مہینے ہی ہم کو گننے ہیں، یہ 3 مہینے کو چاہے 30 گنو، چاہے 29 گنو، چاہے بعض کو 30 اور بعض کو 29۔ 12 ربیع الاول کے ساتھ پیر کا دن میچ نہیں ہوتا، 12 ربیع الاول اور پیر کا دن آتا ہی نہیں ہے۔ علامہ قسطلانی علیہ رحمہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام محدثین نے لکھا ہے کہ میرے آقا کی وفات 2 ربیع الاول کو ہوئی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 2 ربیع الاول کو، اس لیے کہ تاریخی اعتبار سے 12 ربیع الاول بنتی ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو حساب کرنے کا طریق بتا دیا، آپ حساب کر لیجئے۔ یہ صحیح 2 روایتیں، ایک طرف پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، ایک طرف آپ کا یوم العرفہ یعنی 90 تاریخ جمعہ کو پڑا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اب اس کے بعد 9 تاریخ کو جمعہ، تو 10 تاریخ کو سنیچر ہے، اور 11 تاریخ کو اتوار ہے، اور 12 تاریخ کو پیر ہے، اور 13 تاریخ کو منگل ہے۔ حساب کرتے چلے آئے، 12 ربیع الاول کو پیر کبھی نہیں بنے گا، 2 ربیع الاول بنتا ہے، 2 ربیع الاول کو پیر کا دن میچ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ 2 ربیع الاول کو حضرت دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ کسی سے سوا ہو گیا، اس نے 12 ربیع الاول نقل کر دیا، اور امت میں یہی قول چلتا چلا آیا، اور اس پر کوئی تحقیق نہ ہو سکی۔ حضرات علماء نے اس پر تحقیق فرمائی ہے۔ بہرحال اس وقت مجھے صرف اتنی بات کہنا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک عظیم الشان نبی تھے، ایک شریعت کو لے کر آئے تھے۔ آپ کا میلاد ہم اس طرح منائیں گے کہ آپ کی سنتوں کو زندگی میں جگہ دیں گے، ہم اپنے نبی کی سنتوں کو زندگی میں جگہ دیں گے۔
جتنے ہم اپنے آپ کو نمازی بنائیں گے، جتنے نمازی بنائیں گے، جتنے دیندار بنائیں گے، جتنا حلال کا کھانے والا بنائیں گے، جتنی سنتوں کو اپنی زندگی میں اتارتے ہوئے چلیں گے، اتنے ہی زیادہ میرے آقا خوش ہو جائیں گے، میرے نبی خوش ہو جائیں گے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جنہوں نے سنت کی اتباع کی، میرا نبی انگلی پکڑ کے اسے جنت میں لے جائے گا۔ ہمیں چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو میں ایک بات عرض کروں، وقت ہو گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، سمرقند کا واقعہ ہے۔ سمرقند کے اندر ایک عورت بیوہ ہو گئی، بیوہ سید عورت تھی، بیوہ ہو گئی، اس کے دیور اور جیت نے سامان اس کا لوٹ لیا۔ اب وہ بیچاری بیوہ، 3 4 بچے ہیں، کسی مالدار کے پاس گئے، میری مدد کر دو نا، میں بیوہ ہو چکی ہوں، میں سید خاندان سے ہوں، میں نبی کی آل اولاد میں سے ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو مالدار نے کہا کہ تم سید ہو، اس کی دلیل لاؤ، تم سید ہو، اس کی دلیل لا۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی دلیل نہیں، بس میں آل رسول میں سے ہوں۔ بہرحال مالدار نے اس کو نکال دیا، وہ کہیں اور بھیک مانگتی ہوئی چلی گئی۔ رات میں وہ مالدار خواب دیکھ رہا ہے، اللہ کے حبیب خواب میں ہے، اور ایک مکان ہے، اور اللہ کے حبیب فرماتے یہ جنت کا مکان ہے، اور یہ جنت کا مکان میں میرے ایک مومن امتی کو دلاؤں گا، میرے مومن امتی کو دلاؤں گا۔ اب وہ خواب دیکھنے والے وہ مالدار جو ہیں، وہ اللہ کے نبی سے کہہ رہے اللہ کے حبیب میں بھی تو آپ کا امتی ہوں، میں تو مومن ہوں، یہ مکان مجھے دلا دیجئے، یہ مکان مجھے دلا دیجئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم مومن ہو، اس کی دلیل لاؤ، تم نے میری بیٹی سے دلیل مانگی تھی، تم مومن ہو، اس کی دلیل لاؤ۔ گھبرایا، صبح اٹھا، اور اٹھتے بعد اس نے تلاش کیا وہ عورت ہے کہاں، پتا چلا کسی مجوس نے پناہ دی، کسی پارسی نے پناہ دی، اس کے وہاں گیا، منت سماجت کی، یہ فیملی مجھ کو دے دے، میں ان کی رکھوالی کروں گا، میں ان کی ضرورت پوری کروں گا۔ فرمایا نہ، میں نے ایک الگ مکان دے دیا، ان میں وہ لوگ رہیں گے، میں ان کی مدد کروں گا۔ کہنے لگا تو مجوسی، یہ مسلمان، کیسے نباہ ہوگا، کیسے تیرا مذہب کا اختلاف ہے، تو کیسے اس کو رکھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا میری بات سن، ان لوگوں کی وجہ سے مجھے اللہ نے کل ایمان نصیب کر دیا ہے، میں تو کل رات ایمان پر سویا ہوں، اور اگلی سنو، وہ مجوسی کہہ رہا ہے، وہ نو مسلم کہہ رہا ہے کہ رات میں جب تو خواب دیکھتا تھا میں بھی دیکھ رہا تھا، میرا نبی تجھے اس مکان سے نکال رہا تھا اور مجھے اس مکان میں داخل کر رہا تھا۔ میرے بھائیوں، اگر نبی کو اپنی اولاد سے اتنی محبت ہے تو اس سے زیادہ محبت تو نبی کو اپنی امتیوں سے ہے، اپنے امتیوں سے کتنی محبت، میں انشاءاللہ رات کی مجلس میں عرض کروں گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ غلط پروپیگنڈے اور غلط طریق پر سیرت منانے پر نہ آئے، اور جو ہے ان غلط ناچنے کودنے کے مسائل میں نہ آئے۔ خدا کا واسطہ میرے صحابہ نے ایسا نہیں کیا ہے، میرے تابعین نے ایسا نہیں کیا، ہمارے صحابہ نے اس طرح نہیں منایا، ہمارے تابعین نے ایسے نہیں منایا، ہمارے تابعین نے ایسے نہیں منایا۔ سنتوں کو اپناؤ، یہ سب سے بڑا میلاد ہے، سب سے بڑا۔ نبی پر درود شریف خوب پڑھو، خوب درود شریف پڑھو، آج جمعہ کا بھی دن ہے، خوب درود شریف پڑھو، اللہ کا نبی خوش ہو جائے گا، اور نبی خوش ہو کر ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ہیں اصل کرنے کی چیزیں، اس کو تو ہم کرتے نہیں اور دوسرے خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اپنے ان بھائیوں کو پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ کہ تم جو کر رہے ہو نبی اس سے خوش نہیں ہوں گے، ارے اتنے پیسے کسی غریب کو دے دو، نبی کے لیے نبی خوش ہو جائے گا، اس کے کسی غریب امتی کی زندگی بنی، نبی خوش ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رات کا بیان حضرت کا مسجد فلاح میں عشاء کی نماز کے بعد، اور آئندہ جمعہ مینار مسجد میں مولانا حبیب الرحمن